السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال سبحانہ وتعالی فاستبقوا الخیرات، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کام میں، جیسے ہی کسی نیک کام کا جذبہ دل میں پیدا ہو اس پر اسی وقت عمل کرو، عمل کرنے میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ شیطان کے مکر، شیطان کے حربے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے الگ حربے اور کافر کے لیے الگ ہیں۔ شیطان مومن کے دل میں کبھی یہ بات نہیں ڈالے گا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یتیم بچوں اور بچیوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یہ سارے کے سارے کام برے ہیں۔ شیطان یہ بات مومن کے دل میں کبھی نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ادنا سا امتی ہونے کی وجہ سے ان کاموں کو نہ برا سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن شیطان کے حرب مومن کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، وہ مومن سے کہتا ہے نماز پڑھنا اچھا ہے، روزے رکھنا اچھا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، لیکن انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، جمعے سے پڑھیں گے۔ جب جمعہ آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگلے جمعے سے پڑھیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو وہ ہمیشہ کے لیے بے نمازی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کچھ نہیں معلوم کتنی عمر باقی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کل پر مت ٹالو، نیک کام کرنے کا جو جذبہ دل میں جس وقت پیدا ہو اس پر اسی وقت عمل کرو۔ کیا معلوم کل کو یہ جذبہ باقی رہے یا نہ رہے؟ اول تو یہ نہیں معلوم ہم بھی کل کو خود باقی رہیں یا نہ رہیں، اس لیے فرمایا نیک عمل میں تاخیر نہ کرو، اس لیے فرمایا کہ نیک عمل میں تاخیر نہ کرو۔ یہ نیک جذبہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے لیے ایک مہمان ہے، ہمیں اس کی خاطر کرنی چاہیے۔ اس کی خاطر یہ ہے کہ اس پر فوراً عمل کریں۔ اگر کسی انسان کے دل میں نفل نماز پڑھنے کا جذبہ آیا یا کسی انسان کے دل میں نفلی روزے رکھنے کا جذبہ آیا اور انسان یہ سوچنے لگے یہ نماز اور یہ روزے فرض اور واجب تو ہیں نہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، چلیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے اس جذبے کی ناقدری کی
جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا قابل تعریف ہے، اور دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا قابل مذمت ہے، جیسے مال کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، عزت کے حصول میں، شہرت کے حصول میں، دنیا کے حصول میں، ان تمام امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا قابل مذمت ہے۔ اس زمانے کے اندر تو معاملہ الٹا ہو گیا، ہماری پوری زندگی اس مقابلے کے اندر لگی ہوئی ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، دوسرے کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، دوسرے کا مکان ایسا تو میرا مکان اس سے شاندار ہونا چاہیے، دوسرے کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی اس سے شاندار ہونی چاہیے۔ پوری قوم ایک مقابلے کے اندر مبتلا ہے۔ اس مقابلے نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، اس لیے کہ جب انسان کے دماغ پر یہ جذبہ سوار ہوگا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو حلال مال کے ذریعے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے، پھر انسان حرام مال کی جانب رجوع کرتا ہے اور حرام مال سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حلال اور حرام کو ایک کر دیتا ہے۔ جس چیز میں مقابلہ کرنا شرعاً ناجائز تھا، وہاں پر ہماری پوری قوم مقابلے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور جس چیز کے اندر مقابلہ کرنا شرعاً جائز تھا اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی دیکھیے کہ ان لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا۔ غزوہ تبوک بڑا سخت غزوہ تھا، ایسا صبر آزما غزوہ، ایسی صبر آزما مہم شاید تاریخ اسلامی میں کوئی اور پیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کی گرمی ہمارے علاقوں کی گرمی کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، یہاں کی زمین میں ہریالی ہے، وہاں کی زمین میں ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ زمین ریتیلی تھی، پتھریلی تھی، وہ زمین سے آگ اگلتی تھی۔ تقریباً اس گرمی کے موسم میں ایسی زمین میں 1200 کلومیٹر کا سفر تھا، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا، جس پر سارے سال کے ان لوگوں کی معیشت کا دار و مدار ہوتا تھا۔ اگر کھجوروں کی فصل اچھی ہوتی تھی، ان کا پورا سال خوشحالی سے بسر ہوتا تھا۔ اگر کسی کی کھجور کی فصل اچھی نہیں آئی، ہلکی آ گئی، تو پورا سال تنگی کے ساتھ بسر ہوتا تھا۔ اس بات کو میرے لیے کہنا آسان اور آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، آلو کھودنے کے زمانے میں اگر کوئی ہم سے آ کر یہ کہے کہ ذرا لکھنؤ تک چلنا ہے، تو ہماری آنکھیں سرخ ہو جائیں گی اور ہم یہ کہیں گے ابھی فرصت نہیں ہے، بعد میں آ کے بات کرنا۔ لیکن صحابہ اکرام کے کھجوریں پکنے کا زمانہ، جس پر ان کا پورے سال کا دار و مدار تھا، تقریباً کھجوریں پک چکی تھیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایسے وقت میں حکم دیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر شریک ہونا ہے، اور آپ نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اونٹنیوں کی ضرورت ہے، سواریاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے جب انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن لیا کہ میں جو اس میں حصہ لے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے رہا تھا، کوئی اونٹ لا رہا تھا، کوئی کھجوریں لا رہا تھا، کوئی غلہ لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنے سارے سامان کو جمع کیا، اپنے سارے روپیے پیسوں کو جمع کیا، اپنے سارے جانوروں کو جمع کیا، اور پھر سب کو سامنے رکھ کر آدھا آدھا تقسیم کیا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا
اور آدھا حصہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، اور بیان کرتے ہیں اس دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج شاید وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ مالدار ہیں کہ میں ان سے زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو بہت پیسے والے ہیں میرے پاس ان سے زیادہ پیسے آ جائیں، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نیکی کا جو مقام عطا کیا ہے میں اس مقام سے آگے نکل جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ آپ نے معلوم کیا، اے عمر ذرا یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر پیش کر دیا۔ آپ نے انہیں برکت کی دعائیں دیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، ذرا یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جتنا سارا مال تھا وہ سارا کا سارا لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ عمر بھر میں جتنی چاہیں کوشش کر لوں کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ فلاں صحابی کے پاس اتنے پیسے میرے پاس ان سے زیادہ ہو جائیں، فلاں صحابی کا مکان ایسا میرا مکان ان سے زیادہ اچھا ہو جائے، فلاں صحابی کی سواری ایسی میری سواری ان سے شاندار ہونی چاہیے۔ اگر نظر آتی ہے تو یہ بات کہ نیکی میں مسابقت نظر آتی ہے کہ نیکی کے معاملے میں صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ میرے بزرگوں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے اس بھائی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ دل میں شکر کا جذبہ ہوگا، دنیا طلبی کا جذبہ دل سے رخصت ہو جائے گا، اور دین کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اپنی کمی کا احساس ہوگا کہ آج میں یہی ہوں اور میرا یہ بھائی کہاں پہنچ گیا، تب آگے بڑھنے کی فکر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو اپنے زمانے کے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، کہ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا، خود بھی بڑے مالدار تھے، صبح سے لے کر شام تک مالداروں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب تک میں مالداروں کی صحبت میں رہا مجھ سے زیادہ غمگین، مجھ سے زیادہ پریشان کوئی اور انسان نہیں تھا، اس لیے جس کے پاس جاتا تو مجھے یہی نظر آتا کہ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے۔ لیکن بعد میں نے مالداروں کی صحبت کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جو دنیا کے اعتبار سے کم مال والے تھے، جن کی معاشرے میں کم حیثیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے آرام مل گیا، مجھے سکون مل گیا، اب میں جس کے پاس جاتا ہوں تو یہ نظر آتا کہ میرا کھانا ان کے کھانے سے اچھا، میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے، میری سواری ان کی سواریوں سے اچھی، مجھے آرام مل گیا۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک کو آرام کم ملا جب انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کیا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میرے بزرگوں،
حدیث شریف میں آتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، جو زمانہ جو موقع اس وقت تمہیں میسر ہے اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ رات کی ابتدا میں اندھیرا کم ہوتا ہے، مغرب کے وقت اندھیرا کم ہوتا ہے، عشاء میں اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور رات میں 12-1 بجے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے میں فتنے کم ہیں، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں فتنے اور زیادہ ہوں گے، اور اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں فتنے اور زیادہ ہوں گے۔ جس طرح سے رات گزرتی چلی جاتی ہے، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس طرح سے زمانہ گزرتا چلا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اگر شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے۔ انسان صبح میں تو مومن بیدار ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے ایسے فتنے کا شکار ہوگا کہ کافر بن جائے گا۔ کافر کس طرح سے بنے گا؟ اس زمانے کے اندر سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ ایک مسلمان جاب کی خاطر، سروس کی خاطر معاشرے میں نکلے گا اور بڑی مشکل سے اسے ایک سروس یا جاب ہاتھ آ جائے گی، لیکن ساتھ میں شرط لگی ہوگی تمہیں داڑھی کٹانی پڑے گی، تمہیں حلیہ چینج کرنا پڑے گا، تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی، تمہیں روزے چھوڑنے پڑیں گے، تمہیں دوسرا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس وقت انسان کے دل میں ایک کشمکش پیدا ہوگی کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کروں یا اس جاب پر لات مار کر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ لیکن انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا پتہ نہیں کب مریں گے، کب قبر میں جائیں گے، کب حساب و کتاب ہوگا، کب قیامت قائم ہوگی، کب جہنم اور جنت کا سامنا ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی فوری معاملہ یہ ہے کہ جاب پکڑ لی جائے، وہ دنیا کی خاطر دنیا کو ترجیح دے گا۔ آپ نے فرمایا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکے کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کی لڑائی کے دوران جس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، کفار کے پاس ہتھیار بھرپور تھے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار معمولی سے تھے، تھوڑے سے تھے۔ ایسے وقت میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں کھجوریں کھاتا ہوا حاضر ہوا اور معلوم کیا اے اللہ کے رسول، یہ جہاد جو آپ کرا رہے ہیں اگر اس میں ہم شہید ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جو اس غزوے میں شہید ہوگا اس کا انجام جنت ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے اس دیہاتی کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ جب نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس دیہاتی نے یہ جملہ سنا کہ اس میں جو شہید ہوگا اس کا انجام جنت ہے، اس دیہاتی نے کھجوروں کو پھینک دیا اور سیدھا جہاد میں جا کے شریک ہو گیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ جب نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن لیا کہ اس کا انجام جنت ہے تو ان دیہات کے صحابی نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ پہلے آرام سے کھجوروں کو کھا لیں، اس کے بعد جا کے جہاد میں شریک ہوں۔ یہ تو صحابہ اکرام کا حال تھا، جیسے ہی نیکی کا جذبہ ان کے دل کے اندر آتا وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے۔ یہ تو اس زمانے کی بیماری ہے، نیکی کا جذبہ دل کے اندر آتا ہے اور بلا وجہ عمل کو ٹالا جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے ہیں ام المؤمنین نبی اکرم علیہ السلام باہر جو ارشادات فرماتے ہیں اور باہر جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر کا معمول کیا ہے ذرا اس بارے میں بتائیں۔ وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے جب آپ گھر میں جاتے ہوں گے تو مصلی بچھاتے ہوں گے،
رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، پوری رات ذکر و تسبیح میں گزارتے ہوں گے۔ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں جب آپ گھر کے اندر تشریف لاتے، ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، ہمارا دکھ درد سنتے، ہمارے ساتھ خوشی مذاق کرتے، ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے۔ البتہ اتنی بات ضرور تھی، جب آپ علیہ السلام کے کان میں اذان کی آواز پڑتی تو آپ اس طرح سے اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال السبع، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کرو، ان وقت کو غنیمت جانو، جب وہ 7 چیزیں آ جائیں گی تمہیں اچھے اعمال کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ آپ نے فرمایا تھا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے ایسے فقر و فاقے کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو؟ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اگر اس وقت خوشحالی میسر ہے، روپیہ پیسہ پاس ہے، کھانے پینے میں تنگی نہیں، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ان حالات میں اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو کیا اس بات کا انتظار ہے جب یہ موجودہ خوشحالی دور ہو جائے گی اور خدا نہ کرے فقر و فاقہ آ جائے گا، اس میں نیک اعمال کرو گے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے خوشحالی کے زمانے میں تھوڑے سے مزے لے لیں، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں، جب دوسرا زمانہ آئے گا اس میں نیک اعمال کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب مالی تنگی آئے گی تم اتنے پریشان ہوگے، اتنے پریشان کہ اپنے ضروری کام کو بھی بھول جاؤ گے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو، اس سے پہلے خوشحالی کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا، او غنی مطغیہ، کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے، اگرچہ ابھی تم بہت زیادہ مالدار نہیں، لیکن تمہارا خیال یہ ہے کہ ذرا مالی تنگی ہے، مالی تنگی وغیرہ کچھ نہیں، دل یہ چاہ رہا ہے کہیں سے مال آ جائے، کہیں سے پیسے آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر مال و دولت زیادہ ہوگی اور دولت کے انبار ہو لگ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ مال و دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دیں۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، وہ خدا کو بھول بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا، ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو تمہیں سرکش بنا دے، اس سے پہلے کہ زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا، او مرض مفسدہ، کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ایسی بیماری کا انتظار ہے جو تمہاری صحت کو خراب کر دے۔ اس زمانے کے اندر صحت اچھی ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جسم کے اندر طاقت اور قوت ہے، اگر کوئی نیک اعمال کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر لو گے۔ تو کیا اس بات کا انتظار ہے جب یہ صحت کا زمانہ رخصت ہو جائے گا اور بیماری آ جائے گی اس میں نیک اعمال کرو گے؟ جب صحت کے زمانے میں نیک اعمال نہیں کر پائے تو بیماری کے زمانے میں کیا نیک اعمال کرو گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ بیماری سے پہلے صحت کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا، او حرما مفنیدا، کیا نیک اعمال کرنے کے لیے ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو سٹھیا دے؟ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ جوانی ہے، ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی دنیا کے اندر دیکھا ہی کیا ہے، نیک اعمال بعد میں کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا، اگر تمہارا انتظار ہے کہ نیک اعمال بڑھاپے میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر تمہاری عقل معوف ہو جائے، اور بڑھاپے کے اندر انسان گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور بڑھاپے کے اندر اگر انسان گناہ سے بچ بھی جائے تو کیا کمال ہے؟ کمال تو جب ہے جب انسان کے پاس بھرپور جوانی ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، حالات میسر ہوں، گناہ کے اسباب موجود ہوں اور دل میں گناہ کرنے کا جذبہ موجود ہو، انسان ایسے وقت میں گناہ سے تائب ہو۔ یہ پیغمبروں کا شعار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ بھرپور جوانی ہے، شاندار جسم ہے، حالات میسر ہیں اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے،
اس وقت میں آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انسان جوانی گناہ سے توبہ تو جب کرے جب جوانی ہو، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ بڑھاپے سے آنے سے پہلے کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا او موتا مجہزا، کیا نیک اعمال کرنے کے لیے ایسی موت کا انتظار ہے جو اچانک آ جائے۔ کبھی انسان کو موت اچانک آتی ہے، کبھی کچھ وقفے کے بعد آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کل قیامت میں انسان سے معلوم کیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ آرام سے نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ یہ ڈرانے والا کون تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد نبی اکرم علیہ السلام تھے۔ آپ آئے، آپ نے آ کے انسان کو موت سے ڈرایا تھا، آپ نے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرایا تھا، آپ نے قیامت سے ڈرایا تھا، آپ نے جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد سفید بال ہیں۔ جب انسان کی داڑھی اور سر میں سفید بال آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈرانے والا آ گیا اور وقت قریب ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد پوتا ہے۔ جب گھر میں پوتا آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت قریب ہے اور جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا اچانک موت کے آنے سے پہلے کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا ابھی دجال، کیا نیک اعمال کرنے کے لیے دجال کا انتظار ہے؟ اس زمانے کے اندر نیک اعمال یوں نہیں کر رہے کہ حالات میسر نہیں ہیں، چاروں طرف بگاڑ ہے، تو آپ نے فرمایا تھا نیک اعمال کرنے کے لیے کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب وہ آئے گا تو جو اس زمانے کے اندر نیک کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا فشر غائب ينتظر، کہ دجال اندیکھی چیزوں میں ایک بدترین چیز ہے کہ جس کا انتظار کیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد فرمایا تھا ابی الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، کیا نیک اعمال کرنے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد نیک اعمال کرو گے۔ آپ نے فرمایا تھا جب قیامت آئے گی تمہیں پل بھر کا بھی ٹائم نہ مل سکے گا، جو انسان جہاں ہوگا وہیں رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا تھا قیامت کے آنے سے پہلے کے زمانے کو غنیمت جانو اور اس میں نیک اعمال کرو۔ ساری حدیث شریف کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسے ہی انسان کے دل کے اندر نیک کام کا جذبہ آئے فوراً نیک کام پر عمل کرے، اسے کل پر نہ ٹالے، اسے اس میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔